آپ جان چکے بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جناح ایونیو پہنچتے ہی غیر متوقع طور پر آزادی مارچ اور دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 روز میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اور اسمبلیاں معطل نہیں کی گئیں تو 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد واپس آؤں گا۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے 5 کارکنوں کے جاں بحق کارکنوں پر تشدد اور آنسو گیس کے آزادانہ استعمال کا نوٹس لینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر کے عمران خان واپس بنی گالا روانہ ہو گئے۔ آزادی مارچ کے دوران پی ٹی آئی کارکنان ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارکنوں کو باہر نکالا۔ ڈی چوک رات بھر وہاں پر شیلنگ ہوتی رہی اور میدان جنگ بنا رہا پورا علاقہ۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ریڈ زون میں داخلے کے لیے مالگلا روڈ کو کھول دیا گیا ہے۔ دیگر راستوں پر موجود رکاوٹیں بھی ہٹائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جناح ایونیو پہنچتے ہی غیر متوقع طور پر آزادی مارچ اور دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ 6 روز میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اور اسمبلیاں معطل نہیں کی گئیں تو 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد واپس آؤں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جناح ایونیو پہنچتے ہی غیر متوقع طور پر آزادی مارچ اور دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ 6 روز میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اور اسمبلیاں معطل نہیں کی گئیں تو 20 لاکھ لوگوں کے ہمراہ اسلام آباد واپس آ جاؤں گا۔ اسی بارے میں دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ اور دھرنے کا غیر متوقع خاتمے کا اعلان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہی بنی گالہ واپس لوٹ گئے۔ حکومت کو 6 روز میں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان اور اسمبلیاں معطل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو اگلی مرتبہ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد واپس آؤں گا۔ ڈی چوک پہنچنے سے قبل جناح ایونیو پر عوام سے مختصر خطاب کے دوران عمران خان نے کہا قوم خوف سے آزاد ہو گئی، اب امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز سنگین جرائم کے مرتکب ہیں اور انہیں ملک کی باغ دوڑ دے دی گئی۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گزشتہ رات سے اب تک 5 کارکنوں کو جاں بحق کر دیا گیا۔ ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے، احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان پر آنسو گیس کا آزادانہ استعمال کیا، اس لیے سپریم کورٹ پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کا نوٹس لے۔ تحریک انصاف کے کارکن اپنے قائد کے ڈی چوک پر نہ پہنچنے پر مایوس نظر آئے۔ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کے یہاں پہنچنے اور خطاب کرنے کے منتظر تھے۔ بالکل، مارچ میں شریک کچھ کارکنان نے عمران خان کی جانب سے حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان جب بھی کال دیں گے وہ ان کی کال پر حاضر ہوں گے۔ کارکنان کا مزید کیا کہنا تھا انہی کی زبانیں سنیے۔ مطلب 24 گھنٹے سے ادھر ہی ہے، شیلز بھی ہم نے اتنے کھائے ہیں کہ میں جنگ دیکھ لی ہے ہم نے، تو وہ خان ایک جس طرح ایک دم گیا ہے تو وہ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی شاکنگ ہے۔ ہم بہت مایوس ہوئے ہیں کہ جی اتنے گرمی میں اور ادھر جا کر اتنی دور، دوسرا دن ہے ادھر 2 راتیں ایک دن جاگتے رہے ہیں اور وہ چلے گئے۔ اب یہاں آئے لوگ یہی پلان بنا کر آئے کہ ہم آج الیکشن کی ڈیٹ ہم سنیں گے اور ہم نیکسٹ لائح عمل بنائیں گے، لیکن جہاں آ کر خان صاحب نے سب لوگوں کو مایوس کیا۔ انہوں نے ابھی کال دیا ہے، گورنمنٹ کو دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ 6 دن میں ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشن کی تاریخ، جون میں الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کریں، تو اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو پھر سے ہم آئیں گے۔ خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ہماری سر آنکھوں پر، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ ہم کیونکہ وہ آزادی کے لیے نکلے ہیں، وہ ان کرپشن، ان لٹیروں کے لیے نکلے ہیں۔ ایسے وہ اتنی جلدی اپنی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، جس تیاری سے جس طرح انہوں نے ہمیں کہا تھا اور ہم اسی طرح آئے، اور لوگ بہت دور دور سے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ ضرور ڈیفینیٹلی ان کو کوئی صحیح کوئی لاجک والی بات ہوگی تبھی وہ گئے ہیں۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کی کال واپس لینے پر کھلاڑی مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کئی دفاتر بند ہو گئے ہیں، متعدد کارکنان انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ میڈیا کے رابطہ کرنے پر پارٹی قیادت نے فون بند کر دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے سید عباس حیدر جیل روڈ پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عباس حیدر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں، اور لاہور کی جو تازہ صورتحال یہ ہے کہ اس کارکنان کو کوئی پیغام نہیں دیا گیا، صرف آج شام کا بتایا گیا ہے کہ جو اس سارے واقعے کی صورتحال کے حوالے سے شام 7 بجے آج دوبارہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ اکٹھے ہونا ہے
लिबर्टी राउंड अबाउट पे, और वहाँ पर इकट्ठे होकर जो तमाम सूरत हाल है उसके हवाले से जो कायदीन तय करेंगे वो भी कारकुनान को बताया जाएगा। और इस ख़ास तौर पे जो फैसला अदालत का है उसके बाद 6 दिन तक जो लॉन्ग मार्चों से मुड़ गया है, इस हवाले से जो PTI के कारकुनान और अवाम क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस वक्त इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च है कल की तमाम सूरत हाल को देखते हुए, अदालती फैसले को देखते हुए मुलतवी कर दी है, क्या कहेंगे? अब अपने कायद के साथ हैं, उन्होंने जो फैसला किया है ठीक किया है, आगे भी जो फैसला करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, ये बताएं कोई मायूसी नज़र आ रही है आपको क्योंकि इमरान खान साहब ने मुलतवी कर दिया? ख़ास तौर पे ये बात बताएं कि इस वक्त आप किसके साथ खड़े हैं और क्या आपकी क्या सोच है कि क्या करना चाहिए था? देखिए जी, मायूसी तो हमें बहुत हुई है, हम अपने कप्तान के अभी भी साथ हैं, लेकिन उनको इस बात पे डटे रहना चाहिए था कि वो लॉन्ग मार्च करें। उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने कप्तान के साथ हैं। जी, फिर भी हम अपने कप्तान के साथ हैं। हमने या PTI के कुछ कारकुनान और कुछ शहरी हैं उनसे बात की है, उनका ये कहना है कि अपने कायद के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो अब भी लाहौर के जो रास्ते वगैरह हैं, लाहौर के शहर के अंदर के रास्ते वो कल ही खोल दिए गए थे, लेकिन अब कुछ जो ऐसे इलाके भी थे जिनमें खासतौर पर गुजरावाला जाने वाला रास्ता था, GT रोड का। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर तफसीली अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। जिना एवेन्यू, शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट, 7th एवेन्यू, डी चौक समेत हर जगह पर कचरे के ढेर लगे हैं। ब्लू एरिया के ग्रीन बेल्ट पर लगे पौधों और दरख्तों को जला दिया गया है। बिल्कुल, जहां सब्जा था वहां अब राख नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के मार्च के बाद शहर इक़्तिदार की क्या मंजर पेश कर रहा है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद नवाज जो इस वक्त डी चौक पर ही मौजूद हैं। अहमद नवाज, बताइएगा, अब लॉन्ग मार्च की कॉल भी वापस ले लिए, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार की, स्पेशली डी चौक के क्या मनाज़िर हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार को PTI की तरफ से कचरा कुंडी का ढेर बना दिया गया है और PTI के एहतजाज में ब्लू एरिया की बात करें, जिना एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं और PTI के वर्करों ने यहाँ पर गंदगी फैलाई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में। डी चौक के अतराफ में भी ये गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं और जगह जगह पानी की खाली बोतलें और दीगर जो कचरा है वो पड़ा हुआ है। और अगर ग्रीनरी की बात करें तो ग्रीनरी को भी बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। हालांकि इस्लामाबाद सरसब्ज है और उसकी खूबसूरती को इन्होंने PTI के कारकुनों ने तबाह किया है और जगह जगह आग जलाई गई है और जो ग्रीनरी थी उसको भी जलाया गया है। और बड़ी मुश्किल से जो यहाँ पर दरख्त लगाए गए थे सड़क के किनारे आसपास, तो उनको भी जलाया गया है और नारियल के दरख्त और दीगर जो दरख्त हैं उनको भी यहाँ पर जलाया गया है। और जो इर्द गिर्द का माहौल है ये बिल्कुल इस्लामाबाद का ये जो डी चौक का मंजर है ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। और ये यहाँ पर एक वो था सरसब्ज और बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन जब कल के बाद PTI के कारकुनों ने जहाँ पर गंदगी फैलाने के बाद ये बिल्कुल कचरा कुंडी के ढेर नज़र आ रहे हैं और जगह जगह आग जलाई गई है और दरख्तों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। और जो कि कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कराची में नुमाइश चुरंगी पर भी PTI के धरने और कारकुनों के जाने के बाद हर तरफ कचरे के ढेर ही ढेर हैं। इलाके में सफाई सुथराई के लिए अमला मुतहरिक है, जबकि जलाई गई पुलिस वैन को भी इस मुकाम से हटा दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज बलोच हमारे साथ मौजूद है। हफीज बलोच, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चुरंगी पर, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये इलाका मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया था। जब ये खुदादाद कॉलोनी तक पहुँचे तो पुलिस की शेलिंग की गई, पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ताम और रुकावटों को तोड़ते हुए इस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर गुज़िश्ता शब तकरीबन 14 घंटे तक धरना उन्होंने रखा। इसके साथ साथ कैमरामैन से मैं कहूँ कि वो दिखा सके, ये वो मकाम है जहाँ पर एक पुलिस मोबाइल को भी आग लगाई गई थी। तमाम पुलिस मोबाइल को यहाँ से हटा दिया गया है। जो सफाई सुथराई के हवाले से मुतलका इदारे यहाँ पर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं।
चूँकि यहाँ पर काफ़ी तादाद धरने के शुरका मौजूद थी, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया था। यहाँ पर उस सफाई को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर अमला भी मुतहरिक है। कैमरामैन से मैं एक दफ़ा फिर कहूँ कि वो दिखा सके कि ट्रैफिक की रवानी को गुज़िश्ता रोज़ रोकने के लिए मुख्तलिफ जो रुकावटें खड़ी की गई थी, उस रुकावटों को हटा दिया गया है और इस वक्त कराची शहर का ये जो मरकज़ी इशारा है वो ट्रैफिक यहाँ पर रवां दवां है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ बलोच तफसीली अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के काफिलों की आमद के बायस बंद रास्ते खुलने लगे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल भी अब मामूल पर आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को क्लियर कर दिया है। विफाकी दारुल हुकूमत के रास्तों से कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाई जा रही हैं। बिल्कुल, और जीटी रोड पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद हैं। अटक पुल खोलकर जीटी रोड से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता बहाल कर दिया गया है। ताहम लाहौर इस्लामाबाद समेत मोटरवेज के तमाम सेक्शंस की बात करें तो उन्हें खोल दिया गया है। कराची में रात भर बंद रहने वाली नुमाइश चौरंगी भी खोल दी गई है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खत्म। 24 घंटों से मैदान जंग का मंजर पेश करने वाले इलाकों में हालात मामूल पर आ गए। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को क्लियर कर दिया। रेंजर्स, एफसी और पुलिस और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। इस्लामाबाद कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनको निभाने के लिए हुकूमत और मैं खुद हर लिहाज से उनके साथ पूरा ताउन करेंगे ताकि वो और उनके मेंबर्स यहाँ पर न सिर्फ खुलकर इजहार ख्याल कर सकें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि माजी की बुरी रवायत को हम दफन करेंगे। जब भी वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे हम उनकी बात को न सिर्फ सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, उसके ऊपर जहाँ तक मुमकिन होगा अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बास, लीडर ऑफ द अपोजिशन। शुक्रिया। मैं वज़ीर आज़म साहब ने जिन ख्यालात का इज़हार किया है उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपना एक मुस्बत रोल अदा करें और जो कोई हमें खामी नज़र आएगी वो यहाँ पे हाउस के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब के इल्म में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत को जहाँ भी कोई हमारी ज़रूरत पड़े, जहाँ किसी चीज़ की निशानदेही की ज़रूरत पड़े तो वो हम निशानदेही ज़रूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा एक मुस्बत रोल होगा। और हम ये चाहते हैं कि हर सूरत ये असेंबली अपना टन्योर मुकम्मल करे और वक़्त पर इलेक्शन हो। हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि कोई साजिश करके या किसी फितने के ज़रिए इलेक्शन जो एक टन्योर है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। हमारी तरफ से ये भरपूर रोल अदा किया जाएगा कि इलेक्शन वक़्त पे हो, ताकि इस मुल्क में जो पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि 2 इलेक्शन वक़्त पे हुए हैं और ये इलेक्शन भी इंशाल्लाह वक़्त पे हो और हमारा तावन इनके साथ जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 69 of the said rules be suspended in respect of question hour for today, the 26th May 2022, and start questions be treated as unstart. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Leave applications. Mr. Sikandar Ali Rahupoto has requested for the grant of leave from 9th to 11th May 2022. असेंबली का इजलास जारी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर ने इजहार ख्याल किया। वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे जहाँ पर बाबर आवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
انہوں نے 8 ہفتوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بھی پامال کر دیا، رول آف لا کو بھی پامال کر دیا، چادر اور چار دیواری کو بھی پامال کر دیا، اور آئین قانون کے ساتھ ساتھ خواتین کی آبرو اور گھر جس کے بارے میں دنیا داری کی بات نہیں کرنا، گھر جس کے بارے میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان، آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور اپنے گھر میں بھی جاؤ تو سیدھے دروازے سے آؤ، اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے آؤ، دیواریں پھلانگنے اور ٹاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی کیبنٹ ہے جس کے اندر ڈرگ کے اندر سزا یافتہ آدمی کو کیبنٹ کا ممبر بنایا گیا، جس کے اندر وزیر اعظم ضمانت پہ ہے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ امپورٹڈ 2 بھی ضمانت پہ ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس کے خلاف قومی غیرت کی تحریک چلائی، پاکستان کے نہیں، اس وقت عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے، ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہے عمران خان، اس نے چلائی۔ ہم نے 32 بڑے جلسے کیے پورے ملک میں، اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ سیریس نوٹ پہ لائٹر بات بھی آپ کو بتاؤں گا، ہمارے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ، ان 32 جلسوں کے اندر جو امن و امان اور ڈسپلن تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا، اور اس کو ایکنالج کیا گیا ساری جگہ آج سمیت۔ اس ڈسپلن کے مطابق ہم نے اسلام آباد آنا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ فوری طور پہ ایک نااہل خاتون جس کے سیاست میں حصہ لینے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو سزا یافتہ شخص ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ تاحیات جس کے اوپر پابندی ہے ججمنٹ کی وجہ سے، وہ اس سزا یافتہ نے اس کی بیٹی کے ذریعے سے انہوں نے ایک مہم شروع کی، اور میں پہلے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ 20 آدمی بھی نہیں تھے، میں 20 آدمی کی بات نہیں کر رہا، 20 آدمی واقعی نہیں تھے۔ کل پورا پاکستان، ہر گاؤں، ہر گلی، ہر شاہراہ، ہر موٹر وے، ہر بازار، ہر کوچہ، ہر کریا، ہر گھر جلسہ گاہ تھا، اور یہ 20 آدمی نہیں تھے، یہ صرف 20 کروڑ تھے، اور اس کو بتانا جو کہتا تھا کہ عمران 20 آدمی بھی چاہوں تو نہیں نکال سکتا، کہ کل جو آئے تھے کہتے تھے 20 ہیں، 0 ہٹا لو، 2 ہیں، کون؟ ایک اور کارنر ٹائیگر عمران خان اور دوسرا پاکستان کا سکپر، یہ 2 ہی آدمی تھے کل، لیکن ان کے پیچھے 20 کروڑ لوگ نہیں 22 کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جلسے کیوں منسوخ کرتے ہو؟ سرکاری گاڑیاں منگوا کے پانی ڈال رہے ہو کہ جی بارش ہو گئی، یہ فلموں میں پہلے ہوتا تھا گانے کے اوپر بارش ہوتی ہے، اب جلسے کے اوپر بھی فلموں والی بارش کروا رہے ہیں۔ اس لیے باہر نکلو گے آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا، وقت قریب آ گیا ہے، الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ جو مارچ تھا اس کے لیے کتنا سٹرکٹ ڈسپلن تھا رول آف لا کا، پرائم منسٹر نے لائٹر بات سیریس نوٹ پہ، کہ ہمیں پتہ لگا کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا انتخابی نشان اٹھا ہم جائیں گے، سیریسلی منع کرایا گیا، اگرچہ وہ بلہ ہے لیکن کہا جائے گا مسلح ہو کے کوئی آیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا اس کا مرحلہ آ گیا، وہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پچھلے سال پریزیڈنٹ تھے پنڈی ہائی کورٹ کے سردار رازق یہاں کہیں کھڑے ہیں، وہ لسٹ لے کے آئے ہیں جن لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ پنڈی کی ابھی بھی سڑکیں، فیض آباد کے اوپر بھی سڑکیں بند ہیں، اب چونکہ حکم ہو گیا انشاءاللہ یہ ساری کھلیں گی۔ اگلی دفعہ اس سے ڈبل تعداد آئے گی۔ 6 دن کے پیچھے کیا وزڈم ہے جو 6 دن عمران خان نے دیے ہیں؟ ایک وزڈم یہ ہے کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر
کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا مطالبہ کریں. اور اس سے پہلے 2 دفعہ یہاں ایک پارٹی آئی, 3 دفعہ ایک آئی, 2 دفعہ ایک آئی, 4 دفعہ ایک اور پارٹی آئی. یہ ساری رجسٹر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس. ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا لات مار کے گرا دوں گا. دوسری پارٹی کے لیڈر نے کہا 2 دن دیتا ہوں, نیچے آؤ, اقتدار ہمارے حوالے کر دو, ہم اقتدار نہیں مانگ رہے. تیسری پارٹی آئی, انہوں نے کہا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے. آج کل وہ نئے الیکشن کے نام سے ڈرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو فیصل؟ اچھا, جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو آخری دھکا نہ لگے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے شری لنکا والی صورتحال پیدا نہ ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ آئے گی تو الیکشن کا جو ہی اعلان ہوگا انشاءاللہ, اور بہت جلد ہوگا, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ سے ڈر گئی ہے, باہر نہیں نکلتی, اپنے جلسے میں بارش کروا دیتی ہے. اور اس کے بعد آئین کے مطابق 90 دن, صرف 90 دن کے لیے گورنمنٹ آئے گی. لگاؤ, اس کو پورا اختیار ہے, وہ فیصلے کرے جو بھی کرنا چاہتی ہے پاکستان کے حق میں. معیشت کو بچائے, جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اس کو بجٹ دینے کا بھی اختیار ہے. ایک صدارتی ریفرنس ہوا تھا, اس میں جب ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ ہے نہیں تو ہم 70 اور 71 کے درمیان کے بجٹ کا کیا کہیں گے. ریفرنس پہ سپریم کورٹ نے رائے دی ایڈوائزری جورسڈکشن میں اس کو اگلے سال تک بڑھا دو. وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے سوائے الیکشن کی, اس لیے کہ وہاں ٹائم نہیں لکھا ہوا ایڈوائس کب آئے گی کب جائے گی. یہ ٹائم لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اپنی رائے پہ نظر ثانی کرے, قوم کی آواز سنے, وقت کی آواز سنے, آئین کی جو لکھا ہوا ہے 218(3) اس کی بات بھی وہ سنے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 6 دن کے بعد انشاءاللہ 2 ملین کی بجائے پرائم منسٹر نے کہا ہے 4 ملین. پنڈی, اسلام آباد, پوٹھوار کی آبادی بہت زیادہ ہے. ہر گلی میں سے لوگ نکلے, 1000 سے زیادہ لوگ, ان کے گھروں پہ چھاپے, گرفتاریاں, زخمی ہوئے. اور میں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں. اور ان 500 سے زیادہ وکلا گرفتار ہوئے. اپنی بات میں نہیں کرنا چاہتا کس طرح کے ہیرسمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور مذمت کی اور کہا کہ یہ فریڈم آف موومنٹ اینڈ فریڈم آف ایسوسی ایشن یہ رائٹ ہے سارے شہریوں کا فنڈامنٹل, جس کو انڈورس کیا گیا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. 2 باتیں اور ہیں شارٹ سی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کے لیے اننت ناگ کا ماڈل ہے اور پنڈی کے لیے پلوامہ کا ماڈل ہے, پنجاب کے لیے جلیانوالہ باغ کا ماڈل ہے. بھائی, یہ غلامی کے دور کی غلاموں کی سوچ ہے. آئین سب سے بالا دست ہے, قانون سے اوپر کوئی نہیں, NRO نہیں ملنے والا, جو مرضی چینج کر کے لاؤ. انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, پہلا کام ہے کہ NRO کے راستہ اگر کھولنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے اجلاس بلائے جا رہے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ احتساب کے ادارے اس کے اوپر اور الیکشن کمیشن میں جو فرضی اور جعلی اپوزیشن کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس کرنے کی ایک جہاں مناسب سمجھے جدید آلات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی, یہاں پہ جناب اسپیکر میں ایک بات کرتا چلوں کہ آج کا حکومتی اتحاد جو ہے, ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہے, ساری جماعتوں کی کابینہ میں نمائندگی ہے, اسے وہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا. ایک سب کمیٹی بنائی گئی, اس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی, وہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا. اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی واضح ہدایات ہیں. تو یہ ایک کنسنسس سٹیٹمنٹ ہے جو میں اس فلور آف دا ہاؤس پہ دے رہا ہوں
کہ سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے کہ شاید ان سے ووٹ کا حق لیا جا رہا ہے، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہوگی۔ سمندر پار پاکستانی بہنیں اور بھائی اس ملک کا اثاثہ ہیں، اس ملک کی معیشت چلانے میں، اس ملک کی کاروبار زندگی میں ان کا ایک مناسب حصہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ رہے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں کا رائٹ آف ووٹ نہ لیا گیا، نہ لیا جا رہا ہے، نہ لیا جائے گا۔ یہ جو لا ہے یہ صرف اور صرف طریقہ کار وضع کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کو آئین پاکستان کہتا ہے، کہ آپ نے وضع کرنی ہے بہت ساری چیزیں کہ کس طرح سے الیکشن انشور ہو، کہ الیکشن خریدا نہ جا دیکھ سکتے سکے۔ ہیں بابر روان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر قانون اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ای وی ایم مشینوں سے متعلق کچھ جماعتوں کو تحفظات ہیں اور ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ایک ہی دن پورے ملک میں الیکشن کرانا ناممکن ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر قانون اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ای وی ایم مشینوں سے متعلق مختلف جماعتوں کو تحفظات تھے، سمندر پار پاکستانیوں سے ووٹ کا حق نہ چھینا گیا ہے اور نہ ہی آئندہ چھینا جائے گا، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اہم اجلاس، اور اس سے پہلے وزیر اعظم نے بھی اظہار خیال کیا، اپوزیشن لیڈر نے بھی اظہار خیال کیا اور وزیر قانون نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینا نہیں جائے گا۔ اور پولیس پر پتھراؤ اور کارکنان کو حکومت کے خلاف اکسانے کا الزام، جہلم میں رہنما تحریک انصاف فواد چودھری اور ان کے بھائی فراز چودھری کے خلاف منگلہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بالکل، مقدمے میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے اور 150 سے 200 نامعلوم افراد لکھے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے، مرزا کفیل بیگ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اور بھائی فراز چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ منگلہ میں 3 نامزد اور 200 نامعلوم ملزمان کے خلاف یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس پر پتھراؤ اور کارکنان کو حکومت کے خلاف اکسانے کا الزام ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے نمائندے سے رابطہ کر سکیں اور مزید اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اور ان کے بھائی فراز چودھری کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پولیس پر پتھراؤ، جلاؤ گھیراؤ اور دیگر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اور ان کے بھائی پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ منگلہ میں درج کیا گیا ہے۔ اور یہاں کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں لانگ مارچ اور عمران خان کے خلاف توہین عدالت سے متعلق درخواستوں پر سماعت، عدالت نے گرفتاریوں، سڑکوں کی بندش، لانگ مارچ سے متعلق درخواست نمٹا دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کیس کا حکم نامہ جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے۔ کارکنان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کارکنان قیادت کے سر پر چلتے ہیں۔ سسٹم کے لیے خطرہ بننا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس سے قبل اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ پرامن احتجاج کی یقین دہانی پر پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی تھی۔ نیلم ارشد ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اہم خبر کی مزید اپڈیٹ ان سے حاصل کریں گے۔ نیلم ارشد بتائے گا سماعت کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل شمائلہ، آپ کو بتائیں کہ اہم ترین جو سماعت جس کے بارے میں کافی زیادہ واویلا چل رہا تھا کہ لانگ مارچ سے متعلق شائع توہین عدالت سے متعلق جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی، اس طرح کی جو تمام درخواستیں ہیں ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے مناسب لگا تو اس کیس کو بحال بھی کر سکتے ہیں، تاہم کوئی ایسا فیصلہ جاری کریں گے جو کہ مستقبل کے لیے مثال ہو۔ آپ کو بتائیں کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عمران خان کا ویڈیو کلپ عدالت میں چلایا گیا، جس میں ان کی جانب سے کارکنان کو یہ ہدایت کی گئی کہ فوری طور پر ڈی چوک پر پہنچا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر بھی کیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ چاہتے ہوئے انٹینشنلی عمران خان نے اپنی قیادت کو بجائے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کے مطابق اس وینیو پہ بلایا جاتا ہے جس کا حکم دیا گیا تھا، اس کے آلٹرنیٹ ڈی چوک پر پہنچنے کا کہا، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جگہوں پر جو آگ لگائی جانے کے واقعات ہیں ان کا ذکر بھی کیا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کارکنان جنہوں نے آگ لگائی تھی وہ شیلنگ سے بچنے کے لیے لگائی تھی اور اس ٹائم میں ان مظاہرین کے ساتھ کوئی قیادت بھی موجود نہیں تھی۔ اور اس تمام تر سماعت کے دوران آرٹیکل 15، 16، 17 کا ذکر کیا گیا اور اظہار رائے کی جو آرٹیکلز ہیں ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ آرٹیکلز جہاں آپ
کو حقوق کی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ان حقوق کے ساتھ کچھ آئینی حدود بھی ہیں، ان حدود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی واقعے سے پہلے عدالت آپ کو پروٹیکٹ کرے، عدالت جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن یہ پہلا کیس ہے جس میں ایسا ہوا کہ عدالت کی جانب سے واقع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو سیف کیا گیا، آپ لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرایا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ بہت شکریہ نیلم ارشد تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، 3 روز گزر جانے کے باوجود لاہور کے داخلی اور خارجی راستے تاحال نہ کھل سکے۔ بیرون لاہور سے کاروبار، کام کاج اور دیگر امور کے لیے آنے والے افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے اعجاز شیخ شاہدرہ کے مقام پر راوی پل پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اعجاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں درائے راوی پر، جہاں پر گزشتہ 3 روز سے کنٹینر لگا کر تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، جس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یہاں سے یا کوئی قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ نہ ہو سکے۔ گو کہ اسلام آباد کی سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر قصور، اکاڑا، لاہور سے جو شیخوپورہ اور اس کے علاوہ فیصل آباد، گجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، جہلم سے لاہور میں ان ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پریشان ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر لاہور آتے ہیں کسی کام کے سلسلہ میں پڑھنے کے لیے، تو وہ بھی پریشان ہے، کافی دقت کا شکار ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں ہوں یا چھوٹے چھوٹے چنگچی رکھے یا موٹر سائیکل، سب بند کر دیے گئے ہیں، کوئی بھی ان نہیں ہو سکتا لاہور میں۔ لاہور کے 3 داخلی راستے ہیں مین، ایک سگیاں پل ہے، ایک شاہدرہ کے مقام پر راوی پل ہے، اور اس کے علاوہ موٹر ویز، اور تمام کے تمام پل بند ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز شیخ تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے آزادی مارچ کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد ملتان کے داخلی اور خارجی راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں تعینات پولیس کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے ٹول پلازا سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں۔ موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ملتان میں بھی معمولات زندگی معمول پر آنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز 1 حیدرآباد سے۔ حیدرآباد بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے حقیقی آزادی مارچ کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے جو ہے ملتان میں معمولات زندگی جو ہے وہ معمول پر آ چکے ہیں۔ داخلی و خارجی راستوں پر جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں انہیں بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جو موٹر ویز اور ٹول پلازا پر کنٹینرز لگائے گئے تھے انہیں بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میں اس وقت شاہ شمس تبریز وغیرہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں، راستے کھل چکے ہیں۔ حیدرآباد سے اپڈیٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے۔